السلام علیکم بچوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا پہلا سبق ہے عقیدہ توحید، جس کو دوسرے الفاظ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان بھی کہا جاتا ہے۔ اس سبق کے اندر ہم عقیدہ توحید کا مفہوم، توحید ذاتی اور صفاتی کے دلائل، توحید کے تقاضے اور توحید کے ثمرات کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم عقیدہ توحید کا مفہوم پڑھیں گے کہ عقیدہ توحید کسے کہا جاتا ہے اور عقیدہ توحید کا کیا مطلب ہے۔ تو توحید یہ احد سے نکلا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں اکیلا ہونا یا یکتا ہونا۔ عقیدہ توحید کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ایمان لانا اور اس کی صفات میں بھی کسی دوسرے کو شریک نہ کرنا، اور اس کے ساتھ عبادت میں بھی کسی دوسرے کو شریک نہ کرنا۔ یعنی اس بات کو یقینی طور پر اپنے دل و دماغ میں ڈالنا کہ اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، نہ اس کی ابتدا ہے نہ انتہا ہے، اور ساری کائنات اس نے اکیلے ہی بنائی ہے۔ اسلام میں سب سے زیادہ زور اسی عقیدے کے اوپر دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں کئی مرتبہ اور کئی مقامات پر اس عقیدے کا ذکر آیا ہے۔ سورۃ الاخلاص میں توحید کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ کہو کہ وہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی معبود برحق ہے، بے نیاز ہے، نہ کسی کا باپ ہے نہ بیٹا ہے، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ اسی طرح آیت الکرسی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا ذکر کیا ہے۔ توحید کی دو قسمیں ہیں، ایک توحید ذاتی ہے اور ایک توحید صفاتی ہے۔ توحید ذاتی کا مطلب اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی ذات، اور توحید صفاتی کہ اللہ تعالیٰ کی صفات۔ توحید ذاتی کے دلائل کہ اگر ہم اس کائنات کا بغور جائزہ لیں تو ہمارے اوپر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، چاند، سورج، ستارے، یہ اپنی مدار میں گردش کر رہے ہیں۔ نمبر 2، دن کا آنا جانا، موسموں کا تبدیل ہونا، بارش کا ایک وقت پہ برسنا، یہ تمام چیزیں ایک منظم طریقے سے وقوع پذیر ہو رہی ہیں۔ نمبر 3، دنیا کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی، تو کائنات جو ہے وہ بغیر بنانے والے کے کیسے بن جائے گی۔ نمبر 4، اگر دنیا میں اللہ کے سوا کوئی اور خدا بھی بالفرض ہوتا تو کائنات کا نظام نے درہم برہم ہو جاتا۔ ایک کہتا کہ سورج مشرق سے نکلے، دوسرا کہتا کہ مغرب سے نکلے، ایک کہتا کہ ابھی دن ہو اور دوسرا کہتا کہ رات ہو، یوں کائنات کا سارا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ نمبر 3، توحید صفاتی کے دلائل، جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات اکیلی ہے، بالکل اسی طرح اس کے صفات میں بھی کوئی دوسرا شریک نہیں۔ صفات سے مراد یعنی رزق دینے والا، موت دینے والا، رحیم، مہربان، رحمان، رازق، خالق، مالک، اور اس کے علاوہ عزت اور ذلت دینے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ توحید کے تقاضے، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو بلا شرکت غیر کے خالق تسلیم کیا جائے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ کیا جائے۔ نمبر 3، تمام مصائب اور مشکلات میں اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگی جائے۔ نمبر 4، اور صرف سجدہ جو کیا جائے اللہ کے سامنے ہی کیا جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہ کیا جائے۔ توحید کے نتائج یا ثمرات کیا ہیں؟ توحید اخروی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ توحید کے بغیر جنت میں جانا ممکن نہیں۔ توحید تمام نیکیوں کا سرچشمہ ہے۔ جرت، بہادری یہ پیدا ہوتی ہے۔ توحید کے ذریعے انسان نفاق سے بچ جاتا ہے، اور توحید ہر مشکل کا حل ہے۔ اس کے علاوہ انفرادی زندگی پر بھی اس کے اثرات مرتب ہیں کہ قابل عزت، عاجزی، ضبط نفس، رجوع اللہ، صبر اور قانون کا احترام یہ توحید کے ذریعے انسانوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ آخر میں آپ نے اس کی مشق حل کرنی ہے، جس میں یہ سوالات ہیں، اس کے جوابات اسی ویڈیو کے اندر ہیں، آپ نے یہاں سے کرنے ہیں، اور سوال نمبر 5 کا جواب آپ کو اپنی درسی کتاب سے کرنا ہے، مشق سے۔